अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस खबर का जिसने रात भर से पूरे मुल्क में थरथला मचाया हुआ है और एक जमान पार्क और बनी गाला में हू का आलम शुरू हो गया है। ये किस तरह हुआ? ये हुआ है इमरान खान की दो मुबैना ऑडियो लीक्स हो गई हैं जिसमें इमरान खान की और एक लड़की की आवाज़ बताई जा रही है जो इंतहाई फहश गुफ्तगू है, जो यहाँ इस चैनल पे हम उसको आपको नहीं सुना सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर लगाएंगे जो देखे। लेकिन 18+ है तो लोग जो बड़ी उम्र वाले ही देखें। तो ये सूरत हाल है इमरान खान की और उसकी। और अब इसके बारे में ये तयन किया जा रहा है कि ये वीडियो कब की है, ये ऑडियो ये कब की है और किसके साथ है। तो बहुत से नाम हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये ऑडियो तकरीबन 2018 से पहले की है। जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये 2018 से पहले है। और उस दौरान एक जो है खातून सियासतदान थी, उसका बड़ा चर्चा था और वो इमरान खान के बहुत करीब होती थी और पीटीआई में भी उसका बड़ा असर रसूख था। ये आवाज़ बिल्कुल उसी की है। इस सिलसिले में आप जो है इस पे ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं कि उस पर भी बहस हो रही है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हो सकता है कि वो न हो, लेकिन आवाज़ बिल्कुल हो सकता है कि वो न हो लेना चाह रहा, हो सकता है कि वो न हो, लेकिन न हो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और ये चीज़ 2018 की है। तो इससे पहले इस पर एक ये सवाल ज़रूर आता है कि जिन लोगों ने ये 2018 से पहले रिकॉर्ड की थी तो फिर उन लोगों ने RTS बिठाकर क्यों इमरान खान को हम पे मुसलत किया? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ज़रूर वो देना चाहें तो दे दें, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसका जवाब सिर्फ ये है कि उनको एक मोहरा चाहिए था जिसको वो अपने कंट्रोल में वश में करके बिठाते और अपना काम कराते, लेकिन वो भी इतने देर तक नहीं चल पाया और 3.5 साल में ही इनकी जो है यारी टूट गई और फिर हालात वही हैं जो आप 8 माह से देख रहे हैं। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो है पंजाब की। अब पंजाब में क्या सूरत हाल हो रही है? अब रात से आप देख रहे हैं कि रात गवर्नर साहब ने परवेज़ इलाही को ख़त लिख दिया है कि वो बुध के रोज़ 4 बजे असेंबली का इजलास तलब करके उसमें अपना एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन और उसी लम्हे यानी वो 9:50 पर वो ख़त लिखा गया है और 9:55 पर जो है अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ स्पीकर ऑफिस में। तो सवाल ये है कि रात के वक्त स्पीकर किस तरह स्पीकर का ऑफिस खुला हुआ था और सेक्रेटरी जो था असेंबली का वो वहाँ मौजूद था, उसने क्यों ये रिसीव किया? क्योंकि वो तो परवेज़ इलाही का ख़ास आदमी है, उसकी सर्विस भी ख़त्म हो गई है। इनायत अली नाम है, वर्दक है या लक है, तो उसकी सर्विस भी ख़त्म हो चुकी है। उसे 1 साल के एक्सटेंशन पर जो है चौधरी परवेज़ इलाही ने रखा हुआ है। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही का पक्का आदमी इस तरह कैसे अपोजिशन को अकोमोडेट कर रहा है कि अपोजिशन उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करे? तो इसके पीछे यकीनन परवेज़ इलाही की भी हाँ शामिल है और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की कोई गेम है जिससे यकीनन इमरान खान को परेशान होना चाहिए। या ये गेम, इसकी दूसरी थ्योरी जो है वो पेश की जा रही है कि ये गेम इमरान खान और परवेज़ इलाही की मिली भगत है जिसका बुनियादी मकसद इमरान खान को फेस सेविंग देना था कि वो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान करे और परवेज़ इलाही उसके खिलाफ बयान दे और फिर यूं अपोजिशन यानी PDM वाले उसके जाल में आकर ट्रैप होके उसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। इस तरह असेंबली टूटने से बच जाएगी और हमारी बात भी रह जाएगी। और ये बात भी हो रही है और मैंने ये बात 5 दिन पहले अपने ट्विटर में अकाउंट पे भी शेयर की थी कि स्क्रिप्ट यहाँ भी हो रहा है, ये भी इस तरह का भी आ रहा है। तो ये चीज़ें एक थ्योरी है और दूसरी थ्योरी यही है जो आसिफ ज़रदारी और चौधरी शुजात ने बिछाई है। चौधरी शुजात और आसिफ ज़रदारी की बिछाई हुई जो बिसात है उसको यकीनन नवाज़ शरीफ की भी हिमायत हासिल है, शहबाज शरीफ की भी हिमायत हासिल है। उन सब ने मिलकर ही फैसला किया कि इस असेंबली को हर हाल में बचाना है। असेंबली को बचाने के लिए अदम एतमाद पेश कर दी गई है। अगर परवेज़ इलाही कल गवर्नर के हुक्म के मुताबिक असेंबली का इजलास बुलाकर जो है एतमाद का वोट लेते हैं तो एतमाद का वोट मेरे ख्याल में वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज़ायद PTI के अरकान परवेज़ इलाही से बागी है
اور عمران خان کے رویے سے بھی، اس لیے وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے اور پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف اسپیکر جو ہے سب کا جو پنجاب اسمبلی کے، اس نے بھی آج ایک بیان میں کہا ہے کہ گورنر کو اختیار نہیں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، کیونکہ اسمبلی کا اجلاس کنٹینیو چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، اور چلتے ہوئے اجلاس میں یہ کسی بھی طور ممکن نہیں کہ گورنر اجلاس بلانے کو کہے اور وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کہے۔ لیکن قانونی ماہرین، آئینی ماہرین مختلف چیزیں لا رہے ہیں، کیونکہ اسمبلی رولز اور آئین میں جو چیزیں ہیں، دو اس کے آرٹیکل، ان میں تھوڑا متضاد ہے۔ اب اس کو کلیئر کون کرے گا؟ تو یقیناً اگر کوئی مسئلہ ہوا تو یہ بات جا کے ہائی کورٹ میں پھنسے گی، اور یوں اسمبلی ٹوٹنا سے بچ جائیں گی جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے۔ اس وقت تک شاید بہت دن گزر جائیں اور بہت سے جو ہے فریقین اپنی گیم کو سیدھا کر لیں۔ تو اس طرح یہ بھی چیز ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف آج ہائی کورٹ نے 18 اراکین کو بحال کر دیا ہے۔ یہ 18 اراکین پنجاب اسمبلی کے PML نون کے وہ اراکین ہیں جن پر جو ہے اسپیکر نے پابندی عائد کر دی تھی، جس میں عظما بخاری بھی شامل ہے۔ یہ سارے اراکین، ان پر 18 اجلاسوں میں شرکت پر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اب یہ پہلا اجلاس ہی ختم نہیں ہو رہا تو باقی کہاں ہوتا۔ تو انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی، جسے بھی تقریباً 15-20 دن سے زائد ٹائم گزر گیا ہے، لیکن اس پر آج جا کر ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا اور 18 جو ہے MPs کو بحال کر دیا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، اعتماد کا یا کسی بھی قسم کا کسی بل پر بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح صورتحال وہاں کافی بدل گئی ہے، پنجاب میں ان کی اکثریت واپس آ گئی ہے۔ اور کل کی خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری اور پرویز الہی کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ کسی درمیانی دوست نے کیا ہے، اور وہ یقیناً پراپرٹی ٹائکون ہی ہیں جو دونوں طرف گھوم رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی کچھ باتیں اندر ہی اندر ہوئی ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد سے عمران خان اور PTI والے پریشان ہیں، اس لیے PTI نے اپنا اہم اجلاس آج طلب کیا ہے، جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی بلایا گیا ہے اور قانونی ماہرین کو بھی طلب کیا گیا ہے، تاکہ اس نئی صورتحال پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی نیا لائحہ عمل تیار کرے کہ پرویز الہی اگر بھاگ جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور اگر پرویز الہی ان کے ساتھ ہے تو پھر تو ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پرویز الہی ادھر ہوتا ہے اور وہاں نہیں جاتا تو اس کے پرویز الہی کے جو MPs ہیں وہ یقیناً چودھری شجاعت کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر PMLQ کا ہی چیف منسٹر آئے گا، وہ ایک لیڈی خاتون ہے چودھری، وہ چودھری شجاعت کی شاید بھتیجی ہیں یا بہنیں، اس کو MPA ہیں پنجاب کی، شاید اگلا چیف منسٹر اسے بنا دیا جائے، اور یوں باقی 5-6 مہینے جو پیچھے رہتے ہیں وہ وہاں نکالے جائیں۔ تو اب ساری جو گیم ہے وہ پرویز الہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چودھری شجاعت کو کس طرح جو راضی کرتے ہیں، کیونکہ جو لڑائی چل رہی ہے مون اصلاحی اور چودھری سالک میں چل رہی ہے، کیونکہ چودھری سالک نہیں چاہ رہے کہ ان کے ماموں کو اب کوئی موقع ملے اس کا چیف منسٹری کا، پرویز الہی کو، تو یہ اپنے ماموں کے بھی خلاف ہیں اور یہ باتیں چل رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کل بھی 2 مرتبہ چودھری شجاعت سے ملاقات کی تھی، اور آج دن کو تقریباً 3 بجے قریب، ابھی جب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، آصف زرداری بلاول ہاؤس سے نکل چکے تھے اور وہ چودھری شجاعت سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں شاید وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ وہاں پھر نئی ملاقات شروع ہوگی اور اس میں نیا لائحہ عمل بھی وہاں زیر غور آئے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور PTI کی طرف سے فواد چودھری نے رات ARY پہ بھی کہا تھا کہ یہ اسمبلیاں توڑنے سے بھاگ رہے ہیں، انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ادارے بھی نہیں چاہتے اور حکومت بھی نہیں چاہتی کہ فی الحال انتخابات ہوں۔ اور بعض ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ بحران ختم ہوگا تو اگلا جو اسمبلی سے ایک معاشی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی، جس کے بعد ہو سکتا ہے انتخابات 1 سال کے لیے ڈیلے ہو جائیں۔ اس طرح حکومت کو ایک ریلیف ملے گا۔ اور دوسری طرف کل شہباز شریف کی جو میٹنگ ہوئی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے قانونی ماہرین سے بھی جو میٹنگز کی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عمران خان کے کیسز کو اب جو تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، عدالتوں تک پہنچایا جائے۔ جو نیب میں کیسز ہیں، جو دوسرے باہر کیسز ہیں یا نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان سارے کیسز کو یکجا کر کے اسپیڈ سے چلایا جائے تاکہ یہ معاملہ سیدھا ہو۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ اگلے 3 سے 5 ماہ عمران خان پر بھاری ہوں گے۔ آڈیو کیسٹ آنے کے بعد، آڈیو جو ریلیز ہو گئی ہیں ان کے آنے کے بعد سنا ہے کوئی وہاں پر
جو ہے ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ اب جب ویڈیوز آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ ویڈیوز کس کی ہیں، کیونکہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن پھر ان کو کسی نے روک دیا تھا۔ لیکن اب یہ آڈیوز کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی ویڈیوز بھی آ جائیں گی جمعے تک، اور اس کے باوجود بھی عمران خان نے اگر جنرل باجوہ پہ حملے جاری رکھے تو پھر شاید اس کی مزید ویڈیو بھی آ جائے۔ تو دوسری طرف کل جو پرویز الہی نے عمران خان کو وارننگ دی تھی کہ آئندہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف کسی نے بولا تو سب سے پہلے میں باہر نکل کر بات کروں گا، اس کے خلاف پھر کل جو ہے عمران خان نے اپنے پسندیدہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ پھر جنرل باجوہ پر تنقید کی اور ان پر حملے کیے اور انہیں کرپٹ تک کہا۔ تو یہ صورتحال اب دیکھیں چودھری پرویز الہی اس کا کیا رد عمل دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، دیکھنا یہ ہے۔ اس کے علاوہ بنوں میں صورتحال بہت خراب ہے۔ وہاں پر بہرحال فوجی آپریشن آج شروع ہوا ہے اور وہاں فائرنگ کے واقعات ہو رہے تھے، لیکن حامد میر نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہاں پر حالات کنٹرول میں آ گئے ہیں اور طالبان کے جو دہشت گرد تھے کچھ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور یوں آرمی نے وہاں کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ لیکن ابھی اس کی خبر کو آفیشیلی کسی ٹی وی چینل پہ نہیں دکھایا گیا، یہ میں صرف حامد میر کی اس خبر کو جو انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کی ہے اس سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لیکن حالات بہت خراب ہیں بنوں میں، اور کے پی کی گورنمنٹ کسی بھی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس چیز کو سنبھال سکے، دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج نافذ کیا جائے اور وہاں پر آرمی کو فری ہینڈ دیا جائے اور وہاں پر ان کو کام کرنے دیا جائے، ارض الفساد آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ عوام کو سکھ چین اور پاکستان میں امن نصیب ہو۔ السلام علیکم۔